پاکستان کے شمالی اور قبائلی علاقوں میں فوجی آپریشن نے بعض اندازوں کے مطابق 30 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو بے گھر کیا۔ گو ان لوگوں کی بڑی تعداد اب اپنے گھروں کو واپس جا چکی ہے، لیکن اب بھی لگ بھگ 13 لاکھ لوگ بے سر و سامان کیمپوں میں امداد پر انحصار کیے پڑے ہیں۔ گزشتہ برس ان متاثرین کے لیے امدادی اداروں نے ہنگامی امداد کا 53 کروڑ ڈالر کا تخمینہ لگایا تھا اور بہت سے ملکوں نے کروڑوں ڈالر کے وعدے بھی کیے تھے، لیکن اب تک ان میں سے صرف 14 کروڑ ڈالر ہی وصول ہوئے ہیں۔ تو جو ریکوائرمنٹ تھی ان کی وہ بھی اس طرح سے پوری نہیں ہو سکی تھی۔ مثال کے طور پہ جہاں پر ایک واٹر اینڈ سینیٹیشن کی فیسلٹیز پرووائڈ کی جا رہی تھیں، اس میں جو آرگنائزیشن کام کرنے کے لیے اور وہاں پر جو اپنی پلاننگ کر رہی تھیں، وہ ان کی پلاننگ ابھی تک وہ کمپلیٹ نہیں ہو سکی، ان کے پروجیکٹس کمپلیٹ نہیں ہو سکے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ فنڈنگ جو ہے وہ اس طرح سے اویلیبل نہیں ہے جتنی کہ ریکوائرڈ تھی۔ پاکستان سے اپنے دیرینہ تعلقات کے پیش نظر سعودی عرب نے بھی ان متاثرین کے لیے 20 کروڑ ڈالر دینے کا وعدہ کیا تھا، جس میں 10 کروڑ ڈالر حکومت پاکستان اور باقی اقوام متحدہ کے تحت امدادی اداروں کے ذریعے خرچ ہونے تھے۔ لیکن ہنگامی انسانی امداد کی مد میں وعدہ کیے گئے یہ 10 کروڑ ڈالر اب تک وصول نہیں ہوئے۔ وجہ سعودی حکام کا یہ اصرار ہے کہ یہ امداد پری فیبریکیٹڈ کہی جانے والی ایسی سہولیات پر خرچ کی جائے جس میں کسی بھی عمارت کے تیار شدہ اجزاء کو صرف جوڑ لیا جاتا ہے۔ صوبائی حکومت اس پر تیار نہیں اور روایتی اور مستقل تعمیرات پر مصر ہے۔ پہلے تو اس طرح کے معاملات کی وجہ سے قطعاً یہ نہیں ہوا کہ مہینوں کے ڈیلیز ہوئے ہیں۔ اب لندن میں بیٹھ کر اگر ایک آرگنائزیشن سوات کے لوگوں کو سپورٹ کرنا چاہتی ہے تو جب تک سوات کے علاقے سے وہ واقف نہ ہو، جب تک ان کو یہ پتہ نہ ہو کہ وہاں پر ایکچول ریکوائرمنٹس کیا ہیں اور لوگوں کو کس چیز کی زیادہ ضرورت ہے، تب تک وہ یہ مناسب طریقے سے ڈیسائیڈ نہیں کر پائیں گے کہ انہوں نے کیا ان کو دینا اور کیا نہیں دینا۔ ہماری جو گزارش ہے وہ یہی ہے کہ اگر آپ اس وقت ہمیں سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، بالکل سر آنکھوں پہ، ہمیں انٹرنیشنل کمیونٹی کی سپورٹ کی ضرورت ہے، خیرات کی ضرورت نہیں۔ ایک کمپنی تو شاید اس کے انٹرسٹڈ ہو کہ ایک خاص کمپنی کو یہ کانٹریکٹ مل جائے اور وہ خاص کمپنی 5,000 10,000 وہاں پر اپنا سامان اٹھا کر یہاں پر گھروں کو اسمبل کر رہی۔ اس میں سے سوات کے لوگوں کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے اور اس کمپنی کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے، اس کا فیصلہ آپ کر لیں۔ لیکن سوات کے لوگوں کو اگر آپ نے حقیقت میں ہیلپ کرنا ہے تو یہ اختیار ان کو آپ دیں کہ انہوں نے اپنے لیے جو ایگزسٹنگ ان کا گھر تھوڑا ڈیمیج ہوا ہے انہوں نے اس کو ریپیئر کرنا ہے، جو پورا گھر ڈیمیج ہوا ہے اس نے ان کی جگہ 1 کمرے کا گھر بنانا ہے، 2 کمرے کا بنانا ہے، اس نے سیمنٹ کہاں پہ استعمال کرنا ہے، اس نے تیار چھت ڈالنی ہے یا اس نے لینٹر ڈالنا ہے۔ یہ تو آپ کم از کم ان کو اتنی سپیس تو ان کو دے کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق اس کو کر سکے۔ یہ اگر بنے بنائے تیار ہم لے آئیں اور کل کو نہ یہ ان کے کام کے رہیں اور نہ ان کے کام کے رہیں جن کے لیے یہ لے کر جا رہے ہیں، تو مسئلہ تو حل نہیں ہوگا اس سے۔ پاکستان میں ہنگامی انسانی امداد کے لیے اقوام متحدہ کے ادارے OCHA کے سربراہ مینول بیسلر کے مطابق رقم کیسے خرچ ہو، اس پر امداد دینے والے ملک شرائط عائد نہیں کر سکتے۔ Indeed, there are different of approaches. The government in Khyber Pakhtunkhwa insists on having permanent constructions immediately. Whereas initially بلا شبہ اس معاملے پر نقطہ نظر میں اختلاف ہے۔ صوبہ خیبر پختونخوا کی حکومت مستقل تعمیرات پر اصرار کر رہی ہے، جبکہ شروع میں عارضی تعمیرات کی تجویز تھی، لیکن ہم اس طرح کے کام حکومتوں سے مل کر قریبی تعاون کے ساتھ کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ امداد دینے والا یہ حکم بھی جاری کرے کہ منصوبوں پر کیسے عمل ہوگا۔ اس طرح کی تفصیلات اب طے ہونے والی ہیں۔ صوبہ پختونخوا کی حکومت فنڈ کی تقسیم میں براہ راست شریک نہیں ہے۔ اقوام متحدہ اور ان فنڈ کو استعمال کرنے والے امدادی ادارے سعودی عرب کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں اور امید ہے کہ اس ماہ کے آخر میں یہ ساری باتیں طے ہو جائیں گی۔ اس امداد کے استعمال اور خرچ کی حتمی مدت اس برس مارچ میں ختم ہو چکی ہے، حالانکہ یہ رقم ابھی جاری بھی نہیں کی گئی، لیکن صوبہ خیبر پختونخوا کے مطابق سعودی حکام کے ساتھ گفتگو جاری ہے اور امید ہے کہ یہ معاملہ بخیر خوبی طے کر لیا جائے گا۔ جتنی بھی فورن ڈونرز اس وقت آ رہے ہیں، ہمارے دروازے ان کے لیے کھلے ہیں۔ کوشش ہماری ضرور یہ ہوتی ہے کہ ہم ان کو قائل کریں کہ وہ ان ایریاز پہ کنسنٹریٹ کریں جن ایریاز میں اس وقت زیادہ ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ایسی کوئی ریسٹرکشن، کوئی کنڈیشن نہیں لگائی گئی، بلکہ سعودی جو آپ جس گرانٹ کی بات کر رہے ہیں، جنرل اشفاق پرویز کیانی، میں ان کو مشکور ہوں، ان کی ذاتی کوششوں کی وجہ سے
सऊदी गवर्नमेंट इस पे तैयार हुई कि हमें वो सपोर्ट करें, और उसके लिए कंबाइंड पैकेज हमने और मिलिट्री अथॉरिटीज़ ने बनाकर डेवलपमेंट का वो सऊदी अथॉरिटीज़ से शेयर किया है। मोर और लेस उन्होंने एग्री किया है, और अब इंतज़ार इसका है कि वो पैसे आएंगे। सऊदी सिफारत खाने के ज़राए ने भी तस्दीक की कि रकम के इस्तेमाल की मुद्दत मार्च तक थी, लेकिन उनके मुताबिक रकम के इस्तेमाल की तफसीलात तकरीबन तय हो गई हैं और जल्द ही ये 10 करोड़ डॉलर भी जारी कर दिए जाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा भी इससे मुत्तफ़िक़ है। So indeed we are in need for funding, and the Saudi fund is. हमें बिलाशुबा वसाइल की ज़रूरत है और सऊदी इमदाद इनमें से एक है जिनको हम तलाश कर रहे हैं। इस फ़ंड के लिए हमें रियाद से मुहतात अंदाज में मुज़ाकरात करने हैं, जो हम कर रहे हैं, और ये इमदाद मिल जाएगी। हमें उम्मीद है कि इस माह के आखिर तक सऊदी अरब इन चीज़ों को तय कर देगा। We hope very much it comes through. एक ऐसे वक्त में जब हुकूमत पाकिस्तान मुस्तकिल माशी मसाइल का रोना रो रही है और बहुत से तरक्याती मंसूबों में कटौती के लिए फौजी ऑपरेशन के मुतासरीन की मदद का जवाब पेश किया जा रहा है, ये बात हैरत अंगेज है कि मामूली चीज़ों पर इसरार करके 8.5 अरब रुपए के मुसावी इमदाद को क्यों खतरे में डाला जा रहा है। काशिफ कमर, BBC, इस्लामाबाद।